یہ قرآن کی آیت ہے. آپ لوگ ادھر متوجہ رہیے. یہ پانی وغیرہ بعد میں بانٹیے گا, بیٹھ جائیے. صلوات پڑھو محمد وعلی محمد. ادھر متوجہ رہیے, بعد میں پانی وغیرہ بانٹیے گا. ایک صلوات اور پڑھے محمد وعلی محمد. پروردگار عالم قرآن مجید میں صاف الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تم میرے حبیب کی سیرت پہ عمل کرو. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تم میرے حبیب کی سیرت پہ عمل کرو. یعنی جس طریقے سے میرے رسول نے زندگی گزاری ہے تم اسی طریقے سے زندگی گزارو. اب ذرا آپ رسول اللہ کی زندگی کو دیکھیں کہ رسول اللہ اپنے نواسوں سے, اپنی بیٹی سے اور اپنے داماد سے کتنی محبت کرتے تھے. تاریخ میں لکھا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وعلی. 5 منٹ کے لیے آپ لوگ تھم جائیں اور جسے نکلنا ہے وہ نکلتا رہے. آپ میری طرف متوجہ رہیں, جسے جانا ہے وہ جاتا رہے. آپ ادھر متوجہ رہیں. ایک صلوات اور پڑھے محمد. آپ لوگ کسی کو اشارہ نہ کریں, آپ لوگ آرام سے کھڑے ہیں. جو جا رہا ہے اسے جانتے ہیں, میری طرف متوجہ رہیے. کہ آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا, ایک شخص نے امام زمانہ سے خط لکھ کے پوچھا تھا کہ مولا آپ کے جب نے فرمایا کہ جب روح قبض ہوتی ہے تو بڑی اتنا درد انسان کو ہوتا ہے جیسے ایک کیکر کے درخت پر ایک سوتی کپڑے کو ڈال کے کھینچ دیا جائے. لیکن آپ کے جب نے یہ بھی فرمایا کہ جب ہماری شکایت کی روح قبض ہوتی ہے تو اسے پتہ بھی نہیں چلتا. تو امام زمانہ نے کیا کہا تھا کہ تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ جب زنان مصر نے زلیخا پہ اعتراض کرنا شروع کیا کہ زلیخا یہ کیا ہو گیا, تم ایک یوسف پہ دل پہ بیٹھی, ایک غلام پہ فرشتہ ہو گئی. تو کیا کہتا پورا قرآن میں واقعہ ہے. جناب زلیخا نے زنان مصر کو بلایا اور بٹھا دیا. یوسف کو حکم دیا کہ ان کے سامنے سے گزرو. جب یوسف گزرے تو حکم دیا کہ ترنج کو کاٹو. خواتین کے ہاتھ میں چھری تھی. قرآن میں پورا واقعہ موجود ہے. اور سنترا موسمی کچھ بھی گئی ترنج تھی. انہوں نے اپنے ہاتھ کو جب کاٹنا شروع کیا نا تو یوسف کے حسن کو دیکھ کر اتنی مہو ہو گئی تھی کہ انہوں نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا تھا. امام زمانہ نے کہا تھا کہ اسی طریقے سے جب ہمارے چاہنے والے کی روح قبض ہوتی ہے, جب ملک الموت اس کی روح قبض کرتا ہے, ہم اس کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, اس کی روح بھی قبض ہو جاتی ہے, اسے پتہ بھی نہیں چلتا. تو آج تو عاشور کا دن ہے, آج کوئی عام دن نہیں ہے. اس سے زیادہ مصیبت کا دن کچھ بھی نہیں ہے. میں عرض کر رہا تھا اللہ نے قرآن میں کہا ہے ہمارے رسول کی طرح زندگی گزارو. اب ذرا دیکھیں کہ رسول نے زندگی کیسے گزاری. ایسی زندگی گزاری کہ اپنے نواسوں سے اتنی محبت رسول اللہ کرتے تھے. اہل تسنن ہو یا اہل تشیع ہو, سب نے لکھا کہ ایک روز رسول اللہ منبر پر بیٹھے ہوئے مسجد میں خطبہ دے رہے تھے. سامنے سے حسین مسجد کے دروازے کے اندر سے داخل ہوئے. حسین کی ابا حسین کے پیر میں جھکے تھے, حسین گر گئے. فوراً رسول اللہ منبر سے اتر گئے, خطبہ دے رہے تھے, خطبے کو چھوڑ دیا, فوراً اترے, توڑے, حسین کو اپنی آغوش میں لیا, حسین کی پیشانی کو چوما اور منبر پہ لے کر رسول اللہ حسین کو آئے اور اٹھا کے کہ لوگوں دیکھو اسے پہچان لو, یہ میرا حسین ہے, اسے بھول نہ جانا. حضرت کتنی محبت کرتے تھے رسول اللہ. یہ تو آپ نے سنا ہوگا نا, قوالیوں نے بھی کم سے کم سنا ہوگا کہ جب عید کا دن آیا تھا دونوں شہزادوں کے پاس لباس نہیں تھا, جبرائیل جنت سے لباس لے کے آئے دونوں شہزادوں کے لیے. اور وہ بھی آپ نے سنا ہوگا امام حسن اور امام حسین نے کہا نانا سب کے پاس سواری ہے, سب کے ناقے موجود ہے, ہمارے پاس ناقہ نہیں ہے. اللہ کے نبی ناقے بنے اپنے دونوں نواسوں کے لیے. ناقے بنے کہ میرے شہزادوں میں تمہاری سواری بنوں گا. دونوں نے کہا کہ وہ اپنا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں ہے. اپنی زلف رسول اللہ نے اپنے نواسوں کے ہاتھ میں دے دی. اور ایک بات آپ کر دوں, اللہ نے, اب تاریخ پڑھ لیجیے گا, اللہ نے اپنے حبیب کا سایہ نہیں بنایا تھا. یہی فرق ہے صحابہ میں اور اہل بیت میں. اللہ نے اپنے حبیب کا سایہ نہیں بنایا تھا. کیوں کہ اس لیے کہ اللہ نہیں چاہتا تھا کسی کے بھی قدم میرے حبیب کی پرچھائی پہ پڑے, میرے حبیب کے سائے پہ پڑے. یہی فرق ہے صحابہ میں اور اہل بیت میں. صحابہ وہ ہے جو حبیب کے سائے تک اپنے قدم نہ رکھ سکے. اہل بیت وہ ہے جو دوش رسالت پا رہا ہے. اللہ تعالی محمد
मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। और देखिए अहले बैत की मोहब्बत के लिए अल्लाह ने जो लोग कुरान तो सबने पढ़ा है ना, कुरान तो सभी पढ़ते ना, कि कुरान की वो आयत ना पढ़ी आपने कि अल्लाह ने क्या कहा कुरान में, मेरे हबीब इनसे कह दीजिए हम अजर और रिसालत के सिलसिले में तुमसे कोई सवाल नहीं करते, हमें कोई उजरत नहीं चाहिए मगर ये कि मेरे अहले बैत से हमारे करावतदारों में मोहब्बत रखो। कुरान की आयत मौजूद है। और देखो लोगों ने क्या किया, शियों की दुश्मनी में अहले बैत को छोड़ दिया। अहले बैत में शियों के हैं, न सुन्नियों के हैं, न हिंदुओं के हैं, न मुसलमान, किसी के लिए अहले बैत इंसान के हैं। इसलिए कि हुसैन पूरी इंसानियत के लिए आए थे। आप देखिएगा सबसे पहला जो आतंकवादी था, सबसे पहला जो टेररिस्ट था, उसका नाम है यजीद। हुसैन ने यजीद नामी टेररिस्ट को, आतंकवाद को ऐसा मिटाया कि हुसैन नाम के घर घर नजर आ जाएंगे, यजीद नाम का कोई नजर ना आएगा। और ये बहाने बनाए नास्तियों ने। इब्न तैमिया ने लिखा कि ये तो शहजादे की जंग थी, ये कोई इस्लाम की जंग नहीं थी। बिल्कुल गलत तारीख में लिखा हुआ है ये कि एक बादशाह वक्त लड़ा था हुसैन से। अरे वो बादशाह वक्त नहीं था, फकीर था, पैर की भीख मार रहा था हुसैन से। ये बादशाह वक्त नहीं था, फकीर था, पैर की भीख मार रहा था हुसैन से। और ये कहा इब्न तैमिया ने कि हुसैन ने क्या फायदा किया अपने नाना का मदीना छोड़कर।